بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانی بلڈنگ کے پیچھے خواجہ سرا کا گھر تھا۔ پانی پینے وہاں چلی گئی، پر وہاں سے ان کی ایسی چیز ملی کہ مالا مال ہو گئی۔ اس چیز کا جان کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لاہور کا سچا واقعہ۔ سارے لاہور میں یہ خبریں پھیل گئی تھیں کہ رضیہ نامی بھکارن نے خواجہ سرا کے گھر کا پانی پیا اور وہاں اسے ان کی ایسی چیز ملی کہ وہ بھکارن مالا مال ہو گئی۔ کیا یہ بات سچ تھی یا پھر صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں میں سے ایک تھی جس کی خبر میڈیا تک پہنچ گئی تھی؟ اور میڈیا تو پہلے ہی اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی عجیب و غریب خبروں کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ جہاں کوئی خبر ملی اسے بڑھا چڑھا کر خوب مسالہ لگا کر عوام کی دلچسپی بڑھانے اور اپنے چینل کی طرف متوجہ کرنے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح میڈیا کے سبھی چینل والے اس خبر کی معلومات کی غرض سے لاہور کی طرف چل پڑے تھے اور سبھی ایک عالیشان بڑے سے بنگلے کے سامنے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے اور اس بنگلے کے چوکیدار سے اندر جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ اس وقت میمونہ اور وقار بنگلے کی چھت سے یہ مناظر دیکھ کر بہت ہی حیرت زدہ ہونے لگے اور ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگے تھے، اور جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو وہ دونوں فوراً ہی نیچے بھاگے اور رضیہ رضیہ کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ رضیہ تو اس وقت اپنے کمرے میں مکمل بستر میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور اپنی ماں سے خواب میں روبرو تھی۔ ماں اس کی طرف مدعو ہو کر کہہ رہی تھی، جاؤ رضیہ، وقت آ گیا ہے اس راز کو کھولنے کا، جاؤ جا کر سب کو سچ بتا دو، سب کو۔ یہ خدا کی مہربانی تم پر کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اٹھو رضیہ، سب تمہاری آس لگائے بیٹھے ہیں۔ رضیہ جلدی اٹھو۔ میمونہ اسے بستر سے جھنجھوڑ کر بولی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح خود بھی پریشان ہو رہی ہو اور مجھے بھی نیند سے بیدار کر دیا؟ بات ہی کچھ ایسی ہے رضیہ، تم بھی سنو گی تو چونک پڑو گی۔ ارے اب بتا بھی دو، اس طرح پہیلیاں نہ بجھاؤ، رضیہ میمونہ سے کہنے لگی تھی۔ وقار نے کہا ہے رضیہ، سارے لوگ بنگلے کے باہر کھڑے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں، مگر کیوں اور کون لوگ ہیں؟ رضیہ وقار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ اس نے جواب دیا کہ میڈیا کے سبھی لوگ باہر جمع ہیں اور کچھ تو احتجاج کر رہے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ تم نے چوری کر کے یہ سب کمایا اور آج ان سب کی مالکن بنی بیٹھی ہو، وہ بھی چوری، اس کے گھر سے جو ایک اور کوئی اس بات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے کہ کیا واقعی تم نے خواجہ سرا کے گھر کا پانی پیا اور خدا نے تمہاری قسمت بدل ڈالی؟ میں فوراً ہی جھٹ پٹائی کہ اکثر میں نے اس بات کو چھپانا چاہا اور اس بات پر ہمیشہ پردہ رکھا اور بات رفع دفع ہو گئی، مگر شاید آج معاملہ بہت ہی سنگین ہے۔ کہیں مجھے کسی الزام میں جیل نہ ہو جائے اور کہیں میری محنت کی کمائی اور یہ سب ہاتھ سے چلا گیا تو میرے بہن بھائی پھر سے بے سہارا اور رسوا ہو جائیں گے۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں پھر سے وہ سب دوبارہ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ میں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں میں نے ماں کو جو کچھ کہتے خواب میں دیکھا وہ سب سچ ہی تو نہیں۔ شاید وہ مجھے آگاہ کر رہی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے اور لوگ طرح طرح کی افواہ پھیلا کر مجھ پر یا میرے بہن بھائیوں پر الزام تراشی کر بیٹھے۔ مجھے سارا سچ بتانا ہی ہوگا اور اس راز سے پردہ اٹھانا ہی ہوگا کہ میں نے جو کچھ بھی بدلا ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ میں نے وقار سے کہہ کر ان میں سے 2-3 بڑے بڑے چینل کے رپورٹر کو اندر بلا لیا تھا اور ان سے مخاطب ہونے کے لیے میں اچھے طور طریقے سے ان سے پیش آنے لگی تھی۔ وہ لوگ میرا انٹرویو لینا چاہتے تھے اور کہنے لگے، کیا میڈم یہ بات سچ ہے کہ آپ جیسی غریب لڑکی کی قسمت اس وجہ سے بدلی ہے کہ آپ نے ایک روز خواجہ سرا کے گھر کا پانی پیا تھا، یا پھر یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں سے کچھ ایسا چرا لیا تھا کہ اسے بیچ کر آپ اتنی دولت مند ہو گئیں اور آج یہ گاڑی بنگلہ اور دولت سے مالا مال ہو گئی ہیں؟ میں تھوڑا گھبرانے لگی تھی۔ وہ لوگ مسلسل سوال پر سوال کرتے ہی جا رہے تھے کہ آج آپ کو سچ بتانا ہی ہوگا، نہیں تو آپ کو چوری کے الزام میں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ مگر کیوں، جب میں نے کوئی چوری ہی نہیں کی؟ میں نے یک دم ہی جواب دیا، اور یہ سب تو میری محنت کی کمائی ہوئی دولت ہے، یہ حرام سے بالکل پاک ہے۔ مگر میڈم، کوئی بھی انسان اتنی جلدی اتنی تیزی سے کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایک ایسا انسان جو نہ تو پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کوئی ہنر یافتہ انسان، پھر بھلا کیسے؟ میں حیرانی سے ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا، اچھا تو آپ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دولت مند ہونا صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو پڑھے لکھے اور ہنر مند ہے، یا پھر خاندانی رئیس؟ بہرحال میں آج آپ سب لوگوں سے اپنی کہانی کہہ دینا چاہتی ہوں۔ آج میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں کہ کیسے میں نے ایک بھکارن سے مالا مال ہونے تک کا سفر طے کیا اور میں کیسے یہاں تک آ پہنچی۔ میں رضیہ بھکارن لاہور کی گلی کوچوں میں سڑکوں پر روز معمول کی طرح بھیک مانگا کرتی تھی اور ماری ماری پھرتی۔ میرا تو خاندانی کام ہی یہی تھا، میرے خاندان والے سبھی یہ کام کرتے آئے تھے اور میرے ماں باپ نے بھی مجھے بھیک مانگنے کی غرض سے پیدا کرتے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور اپنے آبا و اجداد کے خاندانی کام کو خود بخود اپناتی گئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے ہی میری رگوں میں وہی ایک الفاظ بیٹھا ہوا، اللہ کے نام پر کوئی دے دو بابا، کچھ تو دے دو، اللہ کے نام پر کوئی دے دو بابا، کچھ تو دے دو۔
یہ الفاظ میں نے بچپن سے ہی سن رکھے تھے اور ذہن نشین کر لیے تھے۔ جب میں تقریباً 4 برس کی تھی تو میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں کو میری ماں سنبھالتے ہوئے اکثر سویرے ہی جھونپڑی سے نکل کر سڑک کے کنارے چادر بچھائے بیٹھ جاتی تھی اور روتے روتے کہتی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بھائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں۔ دھوپ کی تپش ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو ستانے لگی تھی اور دوسری طرف ابا بھی گلی کوچوں میں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتا تھا اور بھوک پیاس کی شدت سے بلکتے ہوئے ہم 4 بہن بھائی روتے رہتے اور پھر رات امی اور ابا ہم بہن بھائیوں کو اٹھا کر اپنی اس پھٹی پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں لے جایا کرتے تھے اور ہم سب بیٹھ کر وہاں جو کچھ اماں ابا جمع کر کے لاتے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اماں اکثر ہم بہن بھائیوں کو سلاتے ہوئے ابا سے کہتی، شکور تو کیوں کوئی کام کاج نہیں کر لیتا؟ کب تک ہم ایسے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے اور ان کا پیٹ پالیں گے؟ آخر کبھی تو کچھ عقل سے کام لے۔ ضروری تو نہیں تیرے باپ دادا نے یا میرے باپ دادا نے جو کام کیا وہی تو بھی کرے؟ کیوں نہ ہم دونوں ہی مل کر اپنی خاندانی روایت کو بدل دیں اور مل کر کوئی محنت مزدوری کا کام کر لیں۔ یہ بات سنتے ہی ابا اماں پر غصے سے برسنے لگا تھا اور خوب مار پیٹ کی۔ بڑی آئی مجھے زندگی کے طور طریقے سکھانے چلی ہے اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ہم غریب فقیروں کو کون دے گا کام؟ ہمارا تو حلیہ دیکھتے ہی لوگ ہمیں مار بھگائیں گے۔ رات اسی طرح معمول کی نسبت بحث ہونے لگی تھی اور اماں اور ابا ہم بہن بھائیوں کو روتا ہوا دیکھ کر بھی ہوش نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو اپنے ہی لڑائی جھگڑے میں گم تھے۔ آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے جب اماں سویرے ہی ابا کے کہنے پر ہمیں گود میں اٹھائے اور 2 بچے اماں کی گود میں اور 2 بچے اماں کا دامن پکڑے ساتھ ساتھ چل پڑے تھے اور سڑک کنارے چادر بچھائے بیٹھ کر اماں یہی آرزو کرتی تھی کہ سویرے ہی میرے بچوں کو کھانے کے لیے اللہ کا کوئی نیک بندہ کچھ دے جائے تو میرا دن اچھا گزر جائے گا اور بچوں کو روتا بلکتا میں اور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور اسی طرح کبھی کبھار پڑوس والے لوگ اپنا رات کا بچا کچا کچھ کھانا تھالی بھر کر ہمارے آگے رکھ جاتے تھے اور ہم بہن بھائیوں کی آنکھوں میں تو کھانا دیکھتے ہی وہ خوشی امڑ اٹھتی تھی کہ ہم پاگل ہو جاتے تھے اور معصوم سی پیار بھری نظروں سے اماں کو گھورتے کہ اماں کب بولے اور ہم کھانا کھا لیں۔ 2 چھوٹے بہن بھائیوں کو تو اماں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیتی تھی اور پھر ہم 2 بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ ہمارے آگے جو کچھ تھوڑا بہت بچ جاتا تھا اماں بعد میں وہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور ہم بہن بھائیوں میں بھی وقت کے ساتھ اب سمجھ آنے لگی تھی۔ جب ہم تھوڑا ہوش سنبھالنے کی طرف آئے تو سب سے پہلے ہی ہم خود سویرے اٹھ کر ہی ابا اماں کو اٹھاتے تھے۔ ابا ابا اماں اماں اٹھو، بھیک مانگنے جانا ہے۔ ابا اب 2 بھائیوں کو اپنے ساتھ گلیوں میں در در پھرنے کے لیے لے جاتا تھا اور خود نابینا بن کر بھیک مانگتا تھا اور ہم 2 بہنیں چادر اٹھائے اماں کے ہمراہ چلی جاتی تھیں اور سڑک کے اسی کنارے بیٹھ کر رونے لگتی تھیں۔ ہماری ماں بیمار ہے، کوئی ترس کھائے اور ہمیں کچھ دے کر ہماری مدد کرے۔ وہاں راہ چلتے لوگ ہمیں دیکھتے تو ہماری جھولی میں کچھ نہ کچھ پائی پیسہ ڈال ہی دیتے تھے اور اماں بیمار بنی وہیں لیٹی رہتی تھی اور کوئی کھانا دے جاتا تو کوئی کپڑے تو کوئی پرانی چیزیں اور اسی طرح ہم بہن بھائیوں کا گزارا بھی ہونے لگا تھا۔ مگر اماں آج بھی ابا سے روز رات جھگڑا کرتی تھی کہ کچھ تو ہوش کے ناخن لے شکور، اب تیری اولاد بڑی ہونے لگی ہے تو اس طرح کب تک خود بھی بھیک مانگ کر گزارا کرے گا اور اپنے بچوں کو بھی تو نے یہی سکھانا ہے؟ انہیں تو کسی قابل چھوڑ، نہیں تو ان کی رگوں میں بھی ایک بار یہ بھیک مانگنے کا چسکا لگ جائے تو وہ ساری عمر اسی طرح در در کی ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے۔ مگر ابا کے تو کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ اماں کو برا بھلا کہہ کر اس پر غصہ اتار کر واپس ہی سو جایا کرتا تھا اور اس نے تو یہ ٹھان ہی رکھی تھی کہ جیسے اس نے اپنی ساری زندگی بھیک مانگ کر گزارتی ہے اس کے بچے بھی اسی طرح گزر بسر کریں گے اور ساری عمر بھیک مانگیں گے۔ مگر میں رضیہ، میری سوچ اب وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بدلنے لگی تھی اور مجھے اس بھیک مانگنے سے اب کوفت ہونے لگی تھی اور دن بھر سوچتی کہ میں کچھ نیا کروں گی۔ میں ابا اور اماں کی طرح زندگی بھر بھیک نہیں مانگوں گی اور نہ ہی اپنی زندگی اسی طرح گزر بسر کروں گی۔ اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہی سوچ ایک دن کچھ اس طرح سے میرے سامنے آ جائے گی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کس طرح بدل کر رہ جائے گی۔ اور ایک روز جس وقت میں 10 برس کی تھی، میری اماں نے بتایا کہ آج سویرے ہی کوئی آیا تھا جس نے ہماری جھگی نما جھونپڑی کو ٹھیک سے بنوانے کی بات چیت کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ غریب مسکینوں اور فقیروں کی مدد کرنا ہے اس کا اب پیشہ بن گیا ہے۔ اس نے سالوں سے ہمیں یہاں اس جھوپڑی میں رہتے دیکھا ہے اور بھیک مانگتے دیکھا ہے، مگر اب وہ ہمیں اس جھوپڑی کی جگہ کچا مکان بنا دے گا تاکہ ہمیں آرام سے رہنے کو جگہ مل سکے۔ دیکھا شکیلا، میں نہ کہتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تو سمجھتی ہے۔ آج دیکھ تیرے میرے اور ان بچوں کے بھیک مانگنے سے کسی کو تو ہم پر ترس آ گیا ہے، مگر اگر ہم محنت مزدوری کرتے تو ساری زندگی کرتے ہی رہتے اور ہمارے دن کبھی نہ پھرتے۔ ابا اماں کو سمجھانے لگا تھا۔ اماں اماں مگر کون تھا وہ شخص جس نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے؟ میں نے اماں سے معصومیت سے پوچھا۔ اماں نے کہا، بیٹا ہے وہ شخص، بس میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتی ہوں، اس نے اپنا حوالہ دینے کو منع کیا ہے۔ کہیں وہ شخص پیچھے بلڈنگ میں رہنے والا وہ
मगर वो कैसे हो सकता है भला, उसके पास इतनी दौलत कहाँ होगी, क्योंकि वो तो एक। मैं सोच में पड़ गई थी और फिर इसी तरह दिन गुजरने लगे और देखते ही देखते हमारा छोटा सा मकान अब उस झोंपड़ी की जगह बन गया था। और रोज अम्मा देर रात किसी से छुप कर बातें किया करती थी। मुझे नींदों में अम्मा की गपशप करने की धीमी धीमी आवाजें महसूस होती थी। और दूसरी तरफ अब्बा तो गहरी नींद सोया हुआ था। उसके जोरदार खराटे तो पहले ही नींद में बेचैन कर देते थे। और जब जब अम्मा रात उस शख्स से बातें करती, सवेरे ही हम बहन भाइयों के कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान अम्मा हमें दे देती थी और कहती, याद रहे तुम्हारे अब्बा को इसकी कानो कान खबर ना होने देना। मगर अम्मा, ये सब कहाँ से आया और कौन लाया? बस बेटा, यूं समझो है कोई अल्लाह का बंदा जो तरस खाकर दे गया है। हम सभी बहन भाई बहुत खुश होने लगते थे और मैं अक्सर सोचा करती थी, भला ऐसा भी कौन शख्स है जो अल्लाह का इतना नेक बंदा है, जो हमारी मदद करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा हमसे झूठ कहती है और कहीं अम्मा तो किसी के झांसे में नहीं आ रही। अगर अब्बा को खबर लग गई तो वो तो अम्मा को जान से ही मार डालेगा, वो तो अम्मा को जिंदा गाड़ देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं अम्मा को बचाकर ही रहूंगी। मैंने ठान ली थी कि अम्मा की इस बात से मैं पर्दा उठाकर ही रहूंगी। मैं उस वक्त बहुत ही ज़हीन और शातिर दिमाग थी। बचपन से ही मैं बहादुर और चालाक थी और मुझे हर चीज़ को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। 12 साल की उम्र में ही हालात की वजह से जिम्मेदारी के बोझ तले मैं बहुत बड़ी हो गई थी और इसी गर्ज से मैं अपने घर वालों की मदद के लिए कुछ करने का ठान बैठी थी। एक रात मैंने जाकर गुजारी और अम्मा को उस शख्स से बातचीत करते मैंने देख लिया था। मैं तो हैरत से दंगी रह गई थी सामने खड़े शख्स को देखकर। मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी कि अम्मा की मदद करने वाला वो शख्स जो मेरी नज़रों के सामने खड़ा था, वो तो एक। उसे देखते ही मेरी ज़बान पर तो समझो ताला ही लग गया था। मगर अब्बा को उस वक्त कोई खबर ना थी। अगर कोई खबर होती तो क्या वो अम्मा को जिंदा छोड़ता? मगर वो तो सिर्फ हमारी मदद। मगर अब्बा की छोटी और शक्की सोच तो पहले ही हम सबको डरा और सहमा हुआ रखती थी। सवेरे ही अब्बा और अम्मा अपने अपने काम की तरफ चल पड़े थे और हम बहन भाई जब से बड़े होने लगे थे, हम चारों भी अपनी अपनी अलग अलग जगहों पर जाकर वही काम को सरअंजाम दे रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हम सब पर तो क़यामत ही टूट पड़ी थी। अब्बा का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उस रोज़ भी मैंने अस्पताल के बाहर उसी शख्स को अम्मा से मिलते हुए देखा था। अब समझ आ रहा था मेरे ला कहने पर भी कि अम्मा, हम अब्बा के इलाज के लिए इस बड़े अस्पताल में पैसे कहाँ से लाएंगे। मगर अम्मा ने अपनी जिद के आगे एक ना सुनी और फ़ौरन ही अब्बा को यहाँ दाखिल करवा दिया था। वो शायद जानती थी कि उनकी मदद को वो ज़रूर आएगा और ढेर सारे पैसे भी दे जाएगा। और वो अम्मा के हाथ में ढेरों रुपए रखकर खुदा हाफिज कहकर चला गया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि अम्मा कैसे उस शख्स से इतना बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करती और मेल मिलाप रखती थी, जबकि दूसरी तरफ ये ज़माना तो इन जैसों को पहले ही दूसरी नज़रों से देखता आया है। क्योंकि वो अब्बा की तबीयत बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। उनके दिमाग में अंदरूनी चोट आई थी और अब्बा का बचना अब बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मगर हम बहन भाई और अम्मा ने लाख दुआएं की कि अब्बा बच जाएं और वो जल्दी ही ठीक होकर हमारे साथ घर चले। मगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में एक और आजमाइश लिख डाली थी। हमारी किस्मत ने हमारे सामने फिर से एक आजमाइश ला कर रखती थी। अब्बा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और हमारे दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। हम सब अल्लाह से दुआ गो थे, मगर अल्लाह ने हमारे सब्र का इम्तिहान जो लेना था और अब्बा को हमसे दूर कर देना था। कुछ देर में अब्बा को हम नहीं बचा सके। जब ये खबर डॉक्टर ने दी तो अम्मा तो वहीं गिर गई थी और बहन भाइयों का रोना धोना मेरे दिल को चीर रहा था। मेरे तो होशो हवासी खता होने लगे थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं अकेली कैसे सब संभालूंगी। और उस वक्त भी वो सहारा बनकर हमारे पास आया और हमारी मदद की। मगर मैं उसको जब भी देखती थी मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता था कि भला वो होता कौन है हमारी मदद करने वाला, क्यों इस तरह बार बार चला आता है। मगर अम्मा के आगे बस जबान को खामोश किए बैठी थी। और फिर अब्बा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए थे और हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे थे। हाँ, ये सच है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता और जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ती है। अल्लाह जब अपने बंदों को वापस अपने पास बुला लेता है तो खुद ही उसके घर वालों के दिलों में सब्र का बीज बो देता है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। अम्मा इद्दत में बैठी हुई थी और हम बहन भाई अपने अपने कामों में फिर से लग गए थे। मैं बचपन से अपने घर के जो हालात देखती आई थी, मैंने ठान ली थी कि मैं इस भीख मांगने की रिवायत को अब ख़त्म करके ही दम लूंगी। फिर एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ और सब कुछ बदल कर रह गया। मैं तो आज भी हैरत ज़दा हूँ कि कैसे सब बदल गया था। एक रोज़ वही शख्स अम्मा की इद्दत के बाद रात देर उनसे मिलने आया तो मैंने हल्ला बोल दिया था और उन दोनों को देख लिया था। इससे पहले मैं कुछ कहती वो शख्स तो वहाँ से फ़ौरन ही दबे पाँव भाग निकला था और अम्मा बार बार मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी थी कि मैं उस वक्त 16 बरस की थी, जब अम्मा को मैंने जलील कर दिया था कि शर्म करो अम्मा, तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि तुम एक अरसे से इस तरह इस शख्स से राब्ते में हो। भला क्यों, ऐसी भी कौन सी बुरी नौबत आन पड़ी थी कि तुमने सारे ज़माने को छोड़कर इस जैसे से ताल्लुकात बना लिए? क्यों अम्मा, क्यों? आखिर ऐसी भी कौन सी वजह थी? मैं अम्मा से सवालात पर सवालात करती जा रही थी और वो नजरें झुकाए आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी थी। मैंने उन्हें गुस्से से झंझोर डाला था कि अम्मा चुप क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं है, जवाब देना होगा, आज तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। उसने चीख कर कहा, मेरी मजबूरी है,
اور اس کے اور میرے بیچ جو ایک پرانا اور گہرا تعلق ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی جان سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک اماں یہ کہہ کر وہیں چکر کھا کر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی اور میں ہڑبڑا کر بری طرح کانپنے لگی تھی کہ ابھی تو اماں بالکل ٹھیک تھی، یہ ذرا دیر میں اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں چیخ چیخ کر اماں کو آوازیں دے رہی تھی مگر اماں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں تو بہت ہی گھبرا گئی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں میری بہن بھی پانی کا گلاس لیے چلی آئی تھی اور میں نے اماں پر پانی چھڑکنا شروع کر دیا تھا اور انہیں ہوش آ گیا تھا، اور اس دن کے بعد سے اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ اور جب سے میں نے اماں کو اس شخص سے ملتے ہوئے دیکھا تھا، دوبارہ اس شخص نے پلٹ کر ہماری طرف نہ دیکھا، وہ تو غائب ہی ہو گیا تھا، مگر اماں اب اور بیماری کی طرف مائل ہونے لگی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اماں کی بیماری نے اور زور پکڑ لیا تھا، اور ایک روز وہ بھی ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور ہم چاروں بہن بھائی اکیلے تنہا اور بے سہارا ہو گئے تھے۔ ہمارے سر پر اب والدین کا کوئی سہارا نہ تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اماں ٹھیک کہتی تھی، ہمیں کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کرنی چاہیے، مگر ابا ایک نہ سنتا تھا، اور آج اماں کے مرنے کے بعد ہماری زندگیاں اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھانے کو رہ گئی تھیں۔ بس اسی روز میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ ہم چاہے بھوکے مر جائیں گے مگر اس طرح سے در در بھیک آج کے بعد بالکل نہیں مانگیں گے، اور روز گھر سے اچھے کام کی تلاش میں نکلیں گے۔ کیا پتہ ہم میں سے کسی ایک کی اچھی قسمت ہم سب کی زندگیوں میں خوشیوں کی بہار لے آئے۔ میری بات سے سبھی بہن بھائی رضامند ہو گئے تھے اور ہم نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اور اسی طرح میں نے ایک محلے میں جا کر کچھ تعمیراتی کام دیکھے۔ وہاں نئی نئی کچھ بلڈنگ کی تعمیر ہونے لگی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں ہر روز دہاڑی پر مزدور کام کرنے آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ میں نے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی، جبکہ ان لوگوں نے مجھے لڑکی ہونے کی بنا پر کہہ دیا تھا کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بار مجھے موقع تو دے کر دیکھیں، پھر چاہے مجھے واپس خالی ہاتھ لوٹا دینا۔ وہ لوگ مان گئے تھے اور میری پہلے ہی دن کی محنت مشقت سے وہ لوگ خوش ہو گئے تھے اور مجھے روز معمول کے لیے وہاں کام کرنے کی غرض سے بلانے لگے تھے، اور میں خوشی خوشی جب گھر لوٹتی تو میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ خوشخبری سناتی کہ سبھی حیرت زدہ ہوتے تھے اور بہت ہی خوش ہونے لگتے تھے، جبکہ میرے دونوں بھائیوں نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ یہ محنت مزدوری کا کام نہیں کر سکیں گی، آپ اپنی جگہ ہم دونوں کو وہاں بھیج دیں، ہم دیکھ لیں گے۔ مگر میں راضی نہ تھی، میرے دونوں ہی بھائی اس وقت چھوٹے تھے اور میں ان کے کندھوں پر اتنی محنت کا کام اور بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے روز وہاں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور وہاں کے مزدوروں کے ہمراہ میں بھی گرمی کی شدت میں کام کر رہی تھی۔ ایک روز گرمی کی شدت سے مجھے پیاس محسوس ہونے لگی تھی، اس وقت پانی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا میں پیچھے ہی بلڈنگ میں جا کر کسی سے یہ پانی کا کولر بھر کر لے آتی ہوں۔ میں کولر اٹھائے وہاں بلڈنگ میں چلی گئی تھی اور ایک دروازے پر میں نے کافی دیر تک دستک دی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں دروازے پر ایک شخص سے میرا سامنا ہوا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، مگر اس وقت میں نے اسے ذرا بھی محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ میں نے کولر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کولر اندر لے جا کر پانی بھر دیا تھا اور ساتھ ہی ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے لیے بھی لا کر مجھے دے دیا تھا۔ میں نے فوراً ہی پانی پی لیا تھا اور واپسی کے لیے بنا کچھ کہہ کر چل پڑی تھی، مگر رات گھر آ کر میں نے اپنے دوپٹے سے وہ چیز کھول کر الماری میں رکھ دی تھی کہ یہی وہ چیز ہے جو میں نے اس گھر میں عجیب سی دیکھی تھی۔ شاید اسی چیز کی مدد سے وہ کالے جادو کی آڑ میں اماں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھتا تھا اور اماں اس کی طرف مائل ہوتی تھی۔ میں وہ چھپا کر اس گھر سے اٹھا لائی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا وہ چیز گھر لاتے ہی سب کچھ بدل دے گی، اور اس چیز کے گھر میں آنے سے سمجھو میری غیبی مدد اپنے آپ ہونے لگی تھی۔ میری اچھی جگہ نوکری ہو گئی تھی اور ساتھ ہی کچھ دنوں میں میرے بہن اور بھائیوں کو بھی اچھی نوکری مل گئی تھی اور ہم لوگ خوب ترقی کرتے گئے اور ہمارے لیے سبھی راستے بہت آرام دہ اور پرسکون ہوتے چلے گئے تھے، اور ساتھ ہی ہمارے گھر سے تمام مشکل پریشانی ختم ہونے لگی تھی۔ کبھی بہن کو کوئی انعام میں رقم مل جاتی تھی تو کبھی بھائی کی کوئی لاٹری نکل آتی تھی، کبھی دوسرے بھائی کا پرائز بانڈ نکل آتا تھا تو کبھی مجھے ڈبل تنخواہ میرے مالک خوش ہو کر دے دیتے تھے، اور اس طرح ہماری کمائیوں میں برکتیں ہونے لگی تھی اور ہم سب ہی بہت خوش تھے۔ اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے تھے، مگر میرے دل میں آج بھی ایک ڈر تھا کہ جب سے میں وہ چیز گھر لائی تھی سب کچھ بدلنے لگا تھا، کہیں اس چیز کی وجہ سے کل کو میرے کسی بہن بھائی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو۔ اور پھر ایک روز میں نے ٹھان لیا تھا کہ بس بہت ہوا، اب میں اس شخص سے مل کر اس معاملے کی تہہ تک جا کر ہی رہوں گی اور اس چیز کے بارے میں معلومات کروں گی، اور خاص کر اماں اور اس کے بیچ کے وہ عجیب تعلقات۔ اور پھر میں وہاں سے وہ چیز اٹھا کر پرانی بلڈنگ کی طرف چل پڑی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ میں نے وہاں جا کر زور زور سے دروازہ پیٹا اور کسی نے وہ دروازہ کھول دیا تھا، اور وہ انسان تو اس وقت بستر سے لگا ہوا تھا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا تھا اور بولا میں جانتا ہوں تم یہاں کن سوالوں کے جوابات مجھ سے لینے آئی ہو۔ میں نے وہ چیز اس کے سامنے رکھی اور کہا کیا ہے یہ عجیب و غریب چیز جو ایک چھوٹے سے لکڑی کے باکس میں اورنج رنگ کے بالوں نما گچھے کی صورت میں تھی؟ وہ پھر سے مسکرانے لگا اور بولا یہ تمہاری ماں کی امانت ہے جو میرے پاس سالوں سے رکھی ہوئی تھی،
میں نے اس میں کبھی خیانت نہیں کی، مگر جب مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس امید سے اسے یہاں رکھ دیا تھا کہ ایک روز تم آؤ گی تو میں تمہیں خود تمہاری ماں کی امانت دے دوں گا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سالوں پہلے جب تمہاری ماں سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی، اس وقت ایک بزرگ تمہاری ماں کو یہ باکس دے کر چلا گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں بھی وہاں سڑک پر تالی بجا بجا کر لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ شخص اور کوئی نہیں، ایک خواجہ سرا تھا۔ اس وقت تیری ماں نے مجھے آواز دی اور کہا، یہ تو لے لے، میرے کام کی چیز نہیں ہے، نہ جانے یہ کیا چیز ہے جو وہ بزرگ مجھے دے گیا، اور تو رکھ لے، شاید تیرے کام آ جائے۔ بس اسی روز سے میرے پاس دولت آنا شروع ہو گئی تھی، اور میں دیکھتے ہی دیکھتے دولت مند ہوتا چلا گیا تھا۔ جب مجھے کسی نے بتایا کہ یہ عجیب و غریب چیز گدڑ سنگی ہے، جو کوئی شخص اسے اپنے پاس رکھتا ہے اس پر دولت عاشق ہو جاتی ہے اور برسنے لگتی تھی، اس روز سے میں نے تیری ماں کی مدد کرنی شروع کر دی تھی، اور کئی بار میں نے وہ تیری ماں کو واپس لوٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس بات پر یقین ہی نہ کرتی تھی، اور اس طرح میں اس کی چوری چھپے مدد کرتا رہا۔ مگر ایک روز تو نے ہمیں غلط سمجھا، اور اس دن سے تیری ماں میرا ملنا دوبارہ نصیب نہ ہوا، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور پھر میں نے جب دیکھا کہ تو نے پیچھے مزدوری کا کام شروع کیا ہے، تب ایک روز میں نے وہاں جا کر سارا پانی گرا دیا تھا کہ تو ضرور میرے گھر پانی لینے آئے گی، اور وہی ہوا، کیونکہ اس پرانی بلڈنگ میں میرے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اور پھر میں نے یہ گدڑ سنگھی جان کر تیرے سامنے رکھ دی تھی کہ تیری نظر پڑتے ہی تو اسے ضرور لے جائے گی، اور ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اور آج تو دیکھ، تیرے پاس دنیا کی ساری آسائش موجود ہے، دولت تیرے قدموں میں ہے، وہ صرف اور صرف اس بزرگ کی دی ہوئی گدڑ سنگھی کی وجہ سے ہے۔ میں ساری بات میڈیا والوں کو بتا چکی تھی، اور وہ لوگ حیرت انگیز خبر لیے وہاں سے چلے گئے تھے، اور کچھ دنوں بعد یہ بات سارے لاہور میں عام ہو گئی تھی۔ مگر یہ سچ ہے کہ اللہ ہر بندے کو آزماتا ہے اور اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جب چاہے بندے کو زیادہ سے زیادہ نواز کر اس کی قسمت کو بدل سکتا ہے، پھر چاہے وہ غیبی مدد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ صبر کرتے رہو اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔